السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ایمان والی زندگی گزاریں۔ آج کی جو ویڈیو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ابراہیم کا انجام کیا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھی چڑھانے کے لیے لے کے آ رہا تھا، تو وہ سارا ہم نے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ اس میں اس کا انجام کیا ہوا، اس کا اینڈ کیا ہوا۔ ابراہیم کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ پچھلے ہم نے ویڈیو میں پڑھا تھا نا کہ وہ ہاتھی لے کے آ رہا تھا، تو ہاتھی اس کا بیٹھ گیا، تو پھر جب اس نے یمن کی طرف اس کا رخ کیا تو وہ اڑ کے چلنے لگا، جب کعبہ کی طرف رخ کیا تو پھر وہ بیٹھ گیا، حالانکہ اس کو شراب بھی پلائی گئی لیکن اس پہ شراب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اب وہی ٹاپک آگے جاری ہے۔ تو ابراہیم کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وبیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے، ٹھیک ہے۔ ابھی بیل ایسے آئے جیسے ٹڈیاں آتی ہیں نا ایک جھنڈ بنا کے، وہ فصلوں کو تباہ کر جاتی ہیں، وہ ابھی بیل اسی طرح آئے سمندر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچو، کعبہ کے دروازے پر زنجیر پکڑ کر ابراہیم اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہیم کا لشکر کو فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صلیب کی کامیابی نہ ہو۔ صلیب کا الفاظ اس لیے بولا کہ ابراہیم عیسائی تھا، صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیاں سے قدر بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندہ کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں کے ابراہیم کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بلکہ اسی طرح جیسا کہ آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کا ہاتھی محمود البتہ ان کی کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند تھے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابراہیم اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہیم کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کے ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ کے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال و غنیمت ان کے ہاتھ لگ گیا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، جو مکہ میں رہ گئے۔ ان میں ابراہیم کے ہاتھی کا محروت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مقام میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔
حضرت قعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ قعب پہلے یہودی تھے، اسی لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دائیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس ہاتھوں میں آئے تو روئے، اور آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت آپ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے انہیں کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا پہلے، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بڑی طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا تو جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کو گرد جمع ہوئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ اچھا، یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کے بعد عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال کی زندگی زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہوگا۔ یہ خبر سن کر اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات آئی جس میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا، میں
جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، قریش کے لوگوں تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے پر کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت ہے۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کی نشانی ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی یہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ بات بتائی تو لوگوں وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھروں کے افرادوں کو بتائی۔ عورتوں کو جو کہتا تھا آمنہ کہ یہاں بیٹے کا پتہ پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا تو یہودی کی بات نظر آئی۔ جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میں اس غم میں بے ہوش ہوا کہ میری قوم میں ایک نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیوں، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اس کی شہرت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا باب نمبر 4 ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔